وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو اور ان کے سامنے اونچے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ آج ہماری سورہ الحجرات کی آیہ مبارکہ 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی اسی انداز میں جیسے پہلی آیہ مبارکہ میں ذکر کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ایمان والوں سے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم تمہیں آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین اور درس اس لیے دے رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کس درجے کا ادب اور کس درجے کا احترام اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تم سے یہ خطاب ہے، کافروں کو کیا پتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، منافقوں کو کیا پتا کہ آداب مصطفیٰ کیا ہے، غیروں کو کیا معلوم کہ اس دربار کے اور اس بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا تمہیں چونکہ دولت ایمان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ایک واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت اس کے راوی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اقرا بن حابس۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقرا بن حابس کو اپنے قبیلے پر عامل مقرر فرما دیجیے۔ عامل سے مراد ہے ان کا سربراہ جو ان کے سارے معاملات کو دیکھے گا، اسے آپ اپنے قبیلے کا عامل مقرر فرما دیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال یہ ہے کہ حضرت اقرا بن حابس کو اپنے قبیلے کا عامل نہ بنایا جائے، جس پر گفتگو کرتے ہوئے جیسے عادتاً بندہ بعض دفعہ کسی بات پر اور اپنے موقف پر دلائل دیتا ہے، تو دلائل دیتے ہوئے یا آرگومنٹ کرتے ہوئے ان کی آواز جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ ظاہر ہے آپ کا جیسے قد کاٹ تھا، آپ کی آواز میں ایک بڑی جاندار قسم کی ایک جو ہے وہ ویلاسٹی قسم ہوتی تھی، تو آپ کی آواز جو ہے وہ قدرے بلند ہو گئی۔ تو اس آرگومنٹس کے دوران جب آپ کی آواز بلند ہوئی تو فوری طور پر جبریل حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیہ مبارکہ لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز بھی حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فوری طور پر اس کا ایکشن لیا، فوری طور پر۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے
کہ دو کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، کتنا بڑا درجہ ہے، جب انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں اس ادب کے حوالہ سے ذرہ برابر کی معافی کی گنجائش نہیں ہے، باقی تو پھر کائنات میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر، جناب سیدنا صدیق اکبر نے فوری طور پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذرت اور اللہ سے توبہ چاہی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ہمیں معاف فرمائیے اور اللہ سے معافی لے کے دیجیے، جس پر آپ کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا مزاج ہی ہو گیا تھا کہ آپ کی آواز حالانکہ بڑی بلند تھی، آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا آہستہ بولتے تھے، اس طرح آہستہ بولتے تھے کہ سرکار کو کئی دفعہ بار بار پوچھنا پڑتا کہ عمر تم کیا کہہ رہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ جو اللہ کا ایک دفعہ حکم آ جائے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہمیں ان عظیم صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ آج ہمیں ایک بات بار بار بتائی جاتی ہے، بار بار ہمیں قرآن کے احکامات بتائے جاتے ہیں، لیکن ہم ہر بار انہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا اپنے عمل سے کہ ایک بار یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پھر ساری زندگی کبھی کسی کی آواز آقا کی آواز سے بلند نہیں ہونے پائی۔ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی واقعہ کے تحت مفسرین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ بہرے تھے، تو ظاہر ہے جو بہرا آدمی ہوتا ہے وہ نسبتاً اونچا بولتا ہے۔ اب یہ وہ جان بوجھ کے نہیں بولتا، یہ اس کا ایک عذر ہے، میڈیکلی اس کا ایک پرابلم ہے، جس پر اسلام نے اور ہمارے دین میں کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے۔ مجبوری کی صورت میں جو چیز ناجائز ہوتی ہے، مجبوری میں وہ جائز ہو جاتی۔ اب ان کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی چونکہ وہ بہرے تھے، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہاں اس روز اگرچہ وہ بولے نہیں تھے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں مقفل کر لیا، لاکڈ کر لیا گھر میں اپنے کمرے کے اندر، کہ میری آواز تو باقیوں سے اونچی آواز ہوتی ہے، حضور کی آواز سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے، چونکہ میں بہرا ہوں، تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، بے ادبی ہو گئی۔ رو رو کے برا حال کر لیا اپنے کمرے کے اندر۔ سرکار نے پوچھا کہ آج وہ ہمارا صحابی فلاں نہیں آیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ آ نہیں رہا۔ کہا یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس نے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے کہ میں تو اپنے سارے اعمال ضائع کر چکا، میری آواز تو حضور کی بارگاہ میں اونچی ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا یہ ایک پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو بلا لاؤ۔ سرکار نے انہیں بلوا بھیجا اور آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دل میں بے ادبی نہیں ہے، تمہاری ایک مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک عمل بھی ضائع نہیں کیا، اور آئندہ کے لیے بھی سرکار تمہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ تمہارا یہ عذر ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول جو چاہتا ہے رب وہی شریعت بنا دیتا ہے، باقی سارے شریعت کے پابند ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پابند ہے۔ سرکار نے جو کہا وہ شریعت بن گئی، سرکار نے جو کیا وہ شریعت بن گئی۔ اب اسی بنیاد پہ جو ہمارا نام ہے نا اہل سنت و جماعت، اس سے مراد کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہم نے وہ کرنا ہے، اور سرکار کے جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جو کیا ہم نے وہ کرنا ہے۔ فرمایا اس بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب پھر یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ادب کا عالم یہ ہوتا تھا اور ہو کا عالم یہ ہوتا کہ پرندے آ کر ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے کہ یہ شاید انسان نہیں ہے، درختوں کے کھول ہیں، اتنی خاموشی اور اتنا ادب ہوتا تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادب کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام یہ دیا۔ آپ پچھلی سورہ مبارکہ میں سن آئے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جو ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے تھے۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سارے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا صرف نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز بولنے سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب پتہ چلا نماز ضائع، روزہ ضائع، زکوٰۃ دی تھی ضائع، حج کیے تھے ضائع، عمرے کیے تھے سب ضائع۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ہدایت بخشے سے وہ جملہ اس کا وضاحت میں کر دوں ایک شعر سے۔ آپ نے فرمایا ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے۔ فرمایا ثابت یہ ہوا قرآن کی اس آیت سے کہ ساری عبادتیں بعد میں، نمازیں، روزے، زکاتیں، حجیں سب بعد میں، پہلے کیا ہے؟ پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ جو بے ادب ہے حضور کا، اس کی نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ اس کی حج ہے، چاہے وہ کعبے کے اندر کھڑا ہو اور کعبے کے اندر بھی وہ نمازیں پڑھتا ہو، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بڑی ہمارے پوری دنیا میں ایک عربی کی تفسیر مشہور ہے قرآن پاک کی، عربی زبان میں روح البیان، اس میں لکھتے ہیں، اور شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ باقی مفسرین نے یہ لکھا ہے بالاتفاق اسی آیت مبارکہ کے تحت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے مصلی مبارک پہ جب بیٹھ کے کوئی فرمایا درس دے رہا ہو یا واعظ کر رہا ہو، فرمایا اس کے سامنے بھی اپنی آواز کو جو بلند کرتا ہے تو اس کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ تفاسیر میں لکھا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث جب اس کا درس ہو رہا ہو، جب اس کا بیان ہو رہا ہو، اور وہ مصلی رسول پہ بیٹھ کے مسند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے جو دے رہا ہے، فرمایا اس کو ادب سے سننا، احترام سے سننا اور خاموشی کے ساتھ سننا، فرمایا یہ فرض ہے۔ اور اس دوران اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے جب آپ کسی بھی درس قرآن اور درس حدیث میں بیٹھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی جب گفتگو ہو رہی ہو تو اس دوران بھی جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے بڑا سخت قسم کے احکامات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں۔ اس لیے باقاعدہ ایک حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص اس وقت کسی سے کوئی بول رہا اور اس کو بھی یہ کہہ دیا کہ چپ کر جاؤ، فرمایا وہ بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اندازہ کر لیں یہ کتنے آداب ہے۔ اور آج ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے جی، خطاب ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اپنے محو گفتگو ہوتے، بالکل قطعاً ایک لمحہ کی اجازت نہیں ہے، ایک لمحہ کی۔ اب مصیبت موبائل ہمارے گلے پڑ گیا، جناب بیان ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے اور ساتھ موبائل پہ گفتگو ہو رہی۔ یہ آداب جو ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آخری بات فرمائی گی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَالْجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے بھی نہیں پکارنا جیسے خدا نخواستہ آپ کو حضور کا نام اسم مبارک لے کر اور آپ کی کنیت لے کر، یعنی یا ابا القاسم، یا ابا القاسم یہ نہیں کہنا چاہیے، یا محمد یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا فرمایا جب بھی بولو سرکار کی صفات سے انہیں یاد کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین۔ اور سب سے زیادہ لفظ جو استعمال ہوتا تھا اور جملہ استعمال ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانہ میں وہ ایک ہی ہوتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی جملہ ہمیں اب بولنا ہے
اور اسی جملے یہ سب سے بڑا ادب والا جملہ ہے، جب بھی آقا کا نام آئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو تو فرمایا ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ کا نام لے کے نہ پکارو، بلکہ کیسے پکارو؟ آپ کی صفات سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یا اللہ اور یا محمد نہیں لکھنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ لکھا جائے یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔